جب دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی روشنی بنا کر بھیجا۔ ایک بادشاہ نمرود کے دل کا خوف جب اس نے ظلم کی انتہا کر دی اور بچوں کو قتل کر دیا اور خون کی ندیاں بہنے لگی تو ایک ماں کی دعا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جس سے نمرود کی سلطنت کانپ اٹھی اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے کیسے حفاظت فرمائی، اس ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، پتھروں کو اپنا خدا مانتی تھی، سورج چاند کی پوجا کیا کرتی تھی، اور وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، جو کہ بہت زیادہ مغرور تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ لوگ اسے خدا مان کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ ان کی قوم گمراہ ہو چکی تھی اور ایک اللہ کو بھلائے بیٹھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب تھا تو نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آیا اور اس کی سلطنت تباہ ہو گئی، تو نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ آپ کی سلطنت کو ختم کرے گا اور آپ کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ پھر نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو بھی بچہ یعنی کہ لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دو۔ نمرود کا حکم سنتے ہی پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں بچے مارے گئے اور خون کی ندیاں بہنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ خوف میں آ گئی کہ میرے بچے کی پیدائش کے بعد نمرود کے سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، اور پھر وہ شہر سے باہر دور ایک پہاڑی اور غار میں جا کر چھپ گئی، اور وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم ہوا۔ نادان نمرود کو لگتا تھا کہ وہ ہزاروں بچوں کا قتل کروائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو ناکام کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس نے اپنے نبی، اپنے رہنما کی، اپنے نمائندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں ہی پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ انہیں نمرود کے ڈر سے غار میں ہی رکھا اور غار میں ہی انہیں رکھنے لگی، اور پھر غار کو پتھروں سے باہر سے ڈھک دیا اور وہاں پر سے چلی گئی اور اپنے گھر گئی، اور پھر دوسرے دن آئی تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، اور اس انگوٹھے سے اللہ نے دودھ کو جاری کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے غار میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غذا کا انتظام کیا۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ وسیلے خود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں بھی رزق عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے
سے دودھ آتا تھا جس سے انہیں خوراک ملتی تھی، جس سے ان کی نشو نما ہوتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد خوبصورت دکھائی دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند جیسے خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبرو تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 مہینے کی عمر میں اپنے بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبرو تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 مہینے میں 1 سال کے بچوں کی طرح نظر آتے تھے، اور انہوں نے 1 سال سے پہلے ہی بات کرنا شروع کر دیا، اور پھر 9 مہینے میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد خوبصورت تھے اور خوبرو بچے دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد نمرود کے ڈر سے ان کی ماں نے انہیں غار میں ہی رکھا۔ وہ روز صبح اپنے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے آتی تھی اور ان کی غار میں ہی پرورش کرتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں ہی رہا کرتے تھے، اور رات کو انہیں اکیلا چھوڑ کر وہ اپنے گھر واپس چلی جایا کرتی تھی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ انہوں نے ایک نومولود بچے کو جنم دیا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا کسی کو شک نہ ہونے پائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ انہیں غار میں چھوڑ کر شہر روز واپس آتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انگوٹھا چوستے تھے، جس سے ان کی نشو نما ہوتی تھی، جس سے انہیں غذا ملتی تھی۔ یہ ان کا رزق تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست کا لقب انہیں ملا تھا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم